جتنا ریلیف دے سکتے ہیں وہ دینے کی کوشش کریں، اور جتنے یہ کاروباری حضرات ہیں جو خصوصاً منڈیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے بندو، تم لوگوں نے مارکیٹ میں جو آلو، ٹماٹر اور پیاز ہے، یہ جس ریٹ کے اوپر لانچ کر رہے ہو، تم نے تو بڑا سستا لیا تھا، اب صرف اس وجہ سے کہ پیچھے آفت آ گئی ہے تو تم نے پہلے ہی اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے اور اسے بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کا جو نفع ہے نا، اور یہ ذخیرہ اندوزی کی کیٹیگری میں بھی آتا ہے کیونکہ بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں، اس طرح کی جو کمائی ہے تو حرام کی کمائی ہے۔ کتنا آپ لوگوں نے کھانا ہے یار؟ آپ منڈیوں میں ایسے ایسے بیوپاری بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک دن میں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، عام حالت میں بھی اتنا بڑا بڑا بزنس ہے۔ ان سے کہا جائے کہ یار چلو آفت آئی ہے اس وقت، ریٹ ہم نہیں کہتے کہ تم کم کر دو، ایٹ لیسٹ سٹیبل تو رہنے دو، لیکن یہاں کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ کتنے کہ وسیم بھائی کہ ہے جی ریٹ پیاز دا 1200 روپے دھڑی ہو چکا ہے، بلکہ کل تو مجھے کو 1500 بتا رہا تھا جی، 1500 روپے دھڑی، یعنی 300 روپے کلو پاکستان میں پیاز ہے۔ ہاں پاکستان میں ٹماٹر 300 روپے کلو ٹماٹر بھی ہے۔ اب اندازہ کریں، یہ کچھ سال پہلے میں اسلام آباد کی منڈی سے 40 روپے 50 روپے کہ 5 کلو ٹماٹر خریدتا رہا ہوں میں خود کچھ سال پہلے تک، لیکن یہ اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کس طریقے سے معاملات کو چلیں۔ ابھی خیر یہ آفت آئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈریں، مر رہے ہیں تم لوگوں نے، یعنی ہونا تمہارے ساتھ یہی کچھ ہے۔ یہ جتنا کماتے ہو نا، اینڈ پہ جب ساتھ والے گھروں تک تمہاری لاشوں کی بدبو پہنچتی ہے نا، تو وہ آ کے ریٹریو کرتے ہیں کہ جی وہ بچے تو ادھر ہے ہی نہیں تھے، وہ تو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ مر گئے ہیں پیچھے۔ ٹھیک ہے، جنازے ہم لوگوں نے تم لوگوں کے پڑھنے ہوتے ہیں، عوام الناس نے۔ یہ حرکتیں چھوڑ دیں، یہ ہر بندے نے انڈیویجول لیول پہ اپنے اوپر خود ایمفسائز کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور بجائے یہ کہ ہر معاملے کو تقدیر کے اوپر پھینکنے کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔